تو اگر ہم سگنیفیکینس آف 1945 ٹو 1946 الیکشنز دیکھیں تو یہ بیسیکلی ٹو ٹیسٹ دا ریپرزینٹیو کلیمز آف کانگریس اینڈ مسلم لیگ دا برٹش گورنمنٹ اناؤنسڈ general elections for the Central Legislative Assembly late 1945 and Provincial Assembly early 1946. تو اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں سے کون سی سیاسی جماعت واقعی میں مسلمس کی نمائندگی کر رہی ہے، تو برٹش گورنمنٹ نے جنرل الیکشنز اناؤنس کیے جو کہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی، ٹھیک ہے، ایک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی، دوسری پروونشل اسمبلی۔ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ 1945 میں ہوئے، جبکہ جو پروونشل اسمبلی تھی اس کے الیکشنز 1946 میں ہوئے۔ تو 1945 ٹو 1946 الیکشنز آؤٹ کم اگر ہم دیکھیں، سینٹرل اسمبلی جو ہے اس میں مسلم سیٹس 30 آؤٹ آف 30 مسلم سیٹس 100% ایبسلیوٹ مینڈیٹ، ٹھیک ہے۔ پروونشل اسمبلی میں 426 ٹو آؤٹ آف 496 مسلم سیٹس 85.85% یہ ایبسلیوٹ ڈومیننس اکراس انڈیا۔ تو دیکھیں جناب، سینٹرل اسمبلی میں جو 30 سیٹس تھیں وہ مسلم لیگ نے ایکوائر کر لیں، اور جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مسلمز کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ اور جبکہ پروونشل اسمبلی میں سے 425 آؤٹ آف 496 مسلم سیٹس جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایکوائر کی، جو کہ ایبسلیوٹ ڈومیننس اکراس انڈیا اس بات کا ثبوت دیتی تھی مسلم لیگ کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہسٹوریکل سگنیفیکینس اگر ہم دیکھیں اس لیگ کی تو جناب ویلیڈیشن آف ٹو نیشن تھیوری، یہ ٹو نیشن تھیوری کو ویلیڈیٹ کر رہا تھا۔ ونڈیکیشن آف جناح سٹانس ایٹ شملہ، تو ونڈیکیشن کا میننگ دیکھ لیں، میننگ ونڈیکیشن، اوہو، ونڈیکیشن آف جناح سٹانس ایٹ شملہ۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ایلیمینیشن آف ریجنل مسلم پارٹیز، یعنی کہ جو ریجنل مسلم پارٹیز تھی ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ اچھا، ڈائریکٹ پاتھ ٹو پارٹیشن، اور اس نے جو ہے نا وہ پارٹیشن کو ڈائریکٹ پاتھ جو ہے نا وہ کھول دیا۔ اب دیکھیں ویلیڈیشن آف ٹو نیشن تھیوری کو یہ کیسے ویلیڈیٹ کرتا ہے 1945 اور 1946 کے الیکشنز جو ہیں۔ The election was explicitly fought by the Muslim League as a referendum on the demand for Pakistan. The sweeping victory provided undeniable democratic legitimacy for the creation of a separate homeland. اچھا دیکھیں، یہ الیکشن جو ہے نا ایکسپلیسٹلی فاٹ بائی دا مسلم لیگ، اس الیکشن کو جو ہے نا وہ مسلم لیگ نے صرف جو لڑا تھا، صرف مسلم لیگ نے جو ہے نا اس الیکشنز کو لڑا تھا واقعی سیریس لے کر، اور انہوں نے جو بیسک ڈیمانڈ مسلمس کے سامنے رکھی تھی وہ تھی پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ تو دی سویپنگ وکٹری provided undeniable democratic legitimacy for the creation of a separate homeland. تو جو اس میں 30 آؤٹ آف 30 سیٹس جو سینٹرل اسمبلی، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی تھی وہ مسلمز نے جیت لی، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی ثبوت تھا کیونکہ مسلم لیگ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ڈیمانڈ کر چکی تھی 1940 میں، جو آپ کہہ لیں لاہور ریزولوشن تھی یا پاکستان ریزولوشن تھی، تو یہ بات تو واضح ہو چکی تھی۔ اب چونکہ مسلم لیگ نے نمائندگی بھی حاصل کر لی تھی، مسلم لیگ نے مسلمس کی جو ہے اکثریت کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں حمایت حاصل کر لی تھی، تو مسلم لیگ کا جو سٹانس تھا تو وہ اب مسلمانوں کا سٹانس بن چکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ ایک کریشن آف سیپریٹ ہوم لینڈ یہ اس کی بنیاد بنی۔ ونڈیکیشن آف جناح سٹانس ایٹ شملہ، لیٹس check it again. Vindication meaning, what is meant by vindication.
Vindication. proof that someone or something is right, true, or free from blame. Okay. یعنی کہ ونڈیکیشن آف جناح سٹانس، یعنی کہ جناح کا جو سٹانس تھا وہ اس بات کو پروو کیا. جو 1945 کے الیکشنز تھے انہوں نے جو شملہ کانفرنس میں جناح کا سٹانس تھا یہ اس بات کو پروو کر رہے تھے. دی ریزلٹس کمپلیٹلی شیٹرڈ کانگریس کلیم دیٹ اٹ ریپرزینٹڈ انڈین مسلمز ایز ویل ایز یونینسٹ ڈومیننس ان پنجاب. تو جو الیکشن کے ریزلٹس تھے انہوں نے کمپلیٹلی اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ جو کانگریس ہے وہ انڈین مسلمز کی نمائندگی کرتی ہے اور یونینسٹ پارٹی بھی پنجاب میں مسلمز کی نمائندگی کرتی ہے، اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو کلیم کر رہی تھیں کیونکہ ہم مسلمز کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، تو 1945 اور 1946 کے الیکشنز جو ہے نا انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. ایلیمینیشن آف ریجنل مسلم پارٹیز. اسمال ریجنل پارٹیز ور وائپڈ آؤٹ اور فورسڈ ٹو الائن ود لیگ. جو اسمال پولیٹیکل پارٹیز تھی 1945 اور 1946 کے الیکشنز کے بعد ان کو مطلب وہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گئی، اور یا ان کو فورس، مطلب ظاہر سی بات ہے مسلم جو ہے نا مسلمانوں نے جب مسلم لیگ کو ووٹ دیا تو باقی جو اسمال پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اب کچھ کرتے بجائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ پاتھ ٹو پارٹیشن اگر ہم دیکھیں، الیکشن آؤٹ کم کنوینسڈ بوتھ دا برٹش ایڈمنسٹریشن اینڈ کانگریس دیٹ دا ڈیمانڈ فار سیپریٹ ڈیمانڈ فار پاکستان could no longer be bypassed or dismissed. اچھا الیکشن آؤٹ کم دیکھیں نا، ڈائریکٹ پاتھ ٹو پارٹیشن، الیکشن کے جو آؤٹ کم تھے وہ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ جو ڈیمانڈ فار پاکستان ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی ہیلے بہانے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. پاکستان تو بن کے ہی رہنا تھا آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے. تو برٹش ایڈمنسٹریشن نے 1945 اور 1946 کے الیکشنز کے بعد اس بات سے ایگری کیا. ٹھیک ہے. سو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ دس پولیٹیکل اوور. سو یہ ساری پولیٹکس چل رہی ہے، اگر ہم دیکھیں نا ساری پولیٹکس چل رہی ہے. So let's recap what we have learned today. So at first we have solved CSS 2019 Pressy. That is about evolution and value of travel. Second, we have discussed Wavell Plan and Shimla Conference 1945, in which we have discussed how um, uh, Muslim League, Congress and the Unionist Party claimed to be the sole representative of the Muslims of India, and how you know uh, distribution of seats for the Wavell Plan Commission, Shimla Conference we have discussed, Lord Wavell Convention, Lord Wavell 21 پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ان کو اکٹھا کیا اور ان کے جو مسلم لیڈرز تھے ان کی مسلم سیٹس وغیرہ رکھیں. تو کیسے کانگریس نے اپنی ایک سیٹ چاہی اور جناح نے جو ہے نا وہ یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا. اچھا اس کے فیلیئرز ہم نے دیکھے. پھر مسلم نامینیشن ڈسپیوٹ، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 5 مسلم ممبرز جو ہے نا وہ مسلم لیگ کے چاہتے تھے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ایک مسلم ممبر جو ہے نا وہ ان کی کانگریس پارٹی کا بھی ہونا چاہیے. کانگریس کاؤنٹر کلیم یہ کانگریس کا کلیم یہ تھا کہ وہ انڈین مسلمز کی نمائندہ جماعت ہے. پنجاب یونینسٹ اینگل، تو لارڈ ویول جو ہے نا وہ بذات خود چاہتے تھے کہ ایک مسلم سیٹ جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی جو کہ ملک خضر حیات تیوانہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کو دی جائے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ریجیکٹ کی تھی.
اور وائس رائز یونیلیٹر بریک ڈاؤن، اور آخر میں جو وائس رائے ہے اس نے جولائی 14 1945 میں جو ہے وہ جو شملہ کانفرنس ہے اس کو کانگریس کو مطلب ختم کر دیا بذات خود. اور تھرڈ ہم نے ڈسکس کیا سگنیفیکینس آف 1945 ٹو 1946 الیکشنز، جس میں آپ دیکھ لیں سینٹرل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے. سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز جو ہے وہ 1945 میں ہوئے، جبکہ پروونشل اسمبلی کے جو الیکشنز تھے وہ 1946 میں ہوئے. سینٹرل اسمبلی میں جو ہے وہ 30 آؤٹ آف 30 مسلم سیٹس جو ہے نا وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے گین کی، اور جبکہ پروونشل اسمبلی میں 426 آؤٹ آف 496 مسلم سیٹس جو ہے نا وہ گین کی مسلم لیگ نے، جو کہ ایبسلیوٹ ڈومیننس شو کر رہی تھی مسلم لیگ کی. اوکے، اینڈ ہسٹوریکل سگنیفیکینس اگر ہم دیکھیں ویلیڈیشن آف ٹو نیشن تھیوری دی الیکشن. اچھا، الیکشن کے جو ریزلٹس تھے ان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ اس بات کا ثبوت تھے کہ ویلیڈیٹ کر رہے تھے ٹو نیشن تھیوری کو، اور اس بات کو یعنی کہ وائس رائے جو ہے نا وہ اس بات کو اب ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ کریشن آف سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے نا وہ مسلمس کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلم ٹھیک ہے. اچھا، ونڈیکیشن آف جناح اسٹانس ایٹ شملہ. اچھا، یہ جو الیکشنز تھے یہ اس بات کا ثبوت تھے کہ جو جناح کا سٹانس تھا ایٹ شملہ کانفرنس اس کے دوران وہ جناح کا سٹانس بالکل درست تھا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو 5 سیٹس تھی مسلمس کی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے چاہتے تھے، تو وہ بالکل درست تھے اس وقت، جبکہ کانگریس اور یونینسٹ پارٹی جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا مسلمس کی جانب سے، اور وہ کوئی جو ہے نا مسلمس کی نمائندگی نہیں کرتے تھے. ایلیمینیشن آف ریجنل مسلم پارٹیز، اور اس نے ریجنل مسلم پارٹیز کو ایلیمینیٹ کیا، اور ڈائریکٹ پاس ٹو پارٹیشن جو ہے نا اس نے پارٹیشن کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی. سو thank you so much guys for your time, thank you so much for bearing me for at least 30 minutes, and اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور زندگی انجوائے کریں. پریشانی تو بالکل بھی نہیں لینی اور کسی قسم کی ٹینشن بھی نہیں لینی. اوکے، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی میری آڈینس ہے میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے ٹینشن کسی معاملے میں کسی چیز کی نہیں لینی. جو ہو رہا ہے دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے. رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو رزق کی ٹینشن بھی نہ لیں. آپ اپنا پورا ایفرٹ پٹ کریں کوئی بھی کام کرنے میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اینڈ آئی ایم ناٹ موٹیویشنل اسپیکر ہوپفلی، بٹ آئی ہیو بیسٹ وشز فار یو گائز، اینڈ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. سو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.